میں اپنی بات نہیں کر رہا، دیکھ لینا۔ حضرت شاہ ولی اللہ یہ وہ آدمی ہے جن کو پیر میاں علی شاہ نے کہا حکیم الامت۔ یہ جو قبر پرست یہ بھی مانتے ہیں شاہ ولی اللہ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو اللہ خوش ہوا، ان کی عبادت اور ریاست کی وجہ سے ان کو الوہیت کی پوشاک عطا کر دی۔ اب اس کے دو فائدے ہیں، تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ کام علاقے اور خطے کے کچھ امور حقیرہ چھوٹے چھوٹے کام ان کے سپرد ہیں، اللہ نے اختیار دے دیا۔ مثلا آج کے زمانے کے اعتبار سے علی حجویری ہیں، جب لاہور میں آئے تو کیا کہتے ہیں؟ داتا دی نگری۔ لاہوریوں کے لیے علی حجویری ذرا مشرقین سے پوچھیں، وہ کہیں گے یہ لاہور کا ایریا داتا صاحب کے حوالے، اور گجرات چلے جائیں وہاں پر شاہ دولہ ہے، کراچی چلے جائیں ہاں، اور پنی چلے جائیں، سمجھو بات۔ مکہ کا مشرک یہی کہتا تھا جو اللہ والے ہیں اللہ نے انہیں پوشاکیں عطا کر دی ہے۔ خدا کی قسم کبھی مولوی یہ مسئلہ بیان کرتے نا تو لاہور میں ایک بھی مشرک نہ ہوتا، لیکن مولوی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ ڈٹکو سمجھتے ہو نا، دھوکہ کرتے ہیں، اور اس خطرے کی وجہ سے ممبر نہ چلا جائے، مسجد نہ چھوٹ جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ مسئلہ بیان کر کے دیکھو، اللہ دنیا میں بھی اتنی عزت دے گا کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ذلت مسئلہ نہ بیان کرنے میں ہے، مسئلہ کھل کے بیان کرو۔ اور یہ جہاں سے اب شرک شروع ہوا ہے کہ امور حقیرہ کا اختیار ہے اور اپنے اپنے خطوں کا علم غیب ان کو مل گیا، ان کی نظریں ہوتی ہیں اپنے مریدوں پر، اپنے خطہ پر، اور بات جو بڑے کام ہیں وہ کر تو نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ بات کریں چاہتے اللہ دو ہی نہیں کرتا۔ یہ تین جہاں سے شرک شروع ہوا۔ اب جب یہ تیسرا درجہ توحید کا تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں ان کو نہیں بھولنا، پہلا درجہ واجب الوجود اللہ، دوسرا درجہ پوری کائنات کا خالق اللہ، تیسرا درجہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ۔ اس کے پھر دو حصے کیے، ایک حصہ بڑے بڑے کام امور عظام جس کو کہا، وہ مکہ کا مشرک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا ان تین باتوں میں۔ اور شرک کہاں سے؟ کہ اللہ والے ان کی عبادت کے صلہ میں یہ انعام ملا کہ بعض خطوں کے اختیارات اور ان کا علم غیب ملا، لہذا وہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں، اپنے پکارنے والوں کی پکاریں سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو کام کر نہیں سکتے تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور ہماری باتیں پہنچا دیتے ہیں، یا کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں۔ یہاں سے شرک شروع ہوا۔ اب یہ آدھا نصف، اور اس سے اگلا درجہ ہے الوہیت والا۔ کیا درجہ ہے؟ الوہیت کا۔ الوہیت میں پورے مشرک تھے، تو امور حقیرہ میں بھی شرک کرتے، اور درجہ چوتھا کیا تھا؟ الوہیت والا، اس کے اندر بھی وہ شرک کرتے۔ ان کا نام الہ رکھا ہوا تھا، اور الہ والی صفتیں ان کے اندر مانا کرتے تھے۔ اس لیے پیغمبر کریم علیہ السلام کی پہلی دعوت شروع ہوئی ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے یہ آ کر نہیں فرمایا اللہ خالق ہے، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ فلاں فلاں فلاں، نہ، اللہ کے پیغمبر نے آ کر مسئلہ شروع کیا ہے لا، اور قرآن کا دعویٰ بھی ہے لا، پہلے لا ہے، اور یہ لا رکھا ابتدا سے۔ اس لا کے آگے آسمان بھی، زمین بھی، فرشتے بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، پیارے بھی، پرائے بھی، اپنے بھی،
پوری کائنات کو رکھ دیا لا کے آگے رکھا اللہ کے، پھر بنا لا الہ الا، لا نے سب کا خاتمہ کر کے آخر پہ کہا الا اللہ۔ تو یاد رکھنا ہے پیغمبری توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نفی سے۔ پیغمبری توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کئی ایمان کے کمزور مولوی ہوتے ہیں، جب ان کے پاس آدمی جاتا ہے کہ مولوی صاحب نیا مسئلہ ہے، ذرا مثبت انداز رکھنا، ہمیں اس کے ایمان پر شک پڑتا ہے۔ بھئی پیغمبر کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تھک گئے ہیں؟ پیغمبری توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا سے۔ حضرت شیخ اس کی بڑی پیاری مثال دیتے تھے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مسئلہ پیش آ گیا، کتا گر گیا کنویں میں، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، مولوی صاحب کتا کنویں میں گر گیا ہے، اب کیا مسئلہ کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب نے مثلاً کہہ دیا 200 ڈول نکالو پانی کے۔ انہوں نے 200 ڈول نکالے، مولوی صاحب کو بتایا جی 200 ڈول نکال دیے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا جو گرا تھا کتا نکالا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی کتا تو نہیں نکالا۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں بتاؤ کنواں پاک ہو جائے گا؟ کتا اندر ہے، لاکھ ڈول نکال خو کدے پاک ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب دل والے کنواں میں جب تک شرک والا کتا موجود ہے، لاکھ دفعہ اقرار کر خدا کی قسم کعبہ کے اندر زندگی گزار دے، لیکن جب تک دل کے اندر سے شرک کا کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک دل پاک ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان باؤ نے بھی یہی بات کی، نفی اس بات کا پانی ملیا۔ انہوں نے بھی پہلے کیا کہا؟ نفی اس بات کا پانی ملیا، نفی اس بات کا، اور نفی دا پانی تے پھر اس بات دا پانی، لیکن پہلے کیا سی؟ نفی دا پانی۔ ترتیب بھی یہ آپ دیکھیں، اگر کسی نے تزین اختیار کرنا ہو، زینت اختیار کرنی ہو، تو پہلے میل کچیل اتاری جاتی ہے، زینت بعد میں ہوتی ہے، تیل بعد میں لگایا جاتا ہے، میک اپ بعد میں کیے جاتے ہیں، لیکن پہلے میل کچیل اتارا جاتا ہے۔ قرآن کا عنوان یہ ہے لوگوں پہلے اپنے دل کے میل کو دور کر کے، اور دل کا میل دور ہوگا تلوار لا سے، یا دوسرے لفظوں میں شرک کا کتا نکلے گا لا والے ڈنڈا سے۔ اور جتنے بھی دشمنان قرآن ہیں وہ چڑھتے ہیں لا سے۔ ہمارے کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ لا، شروع لا ہے۔ پورا قرآن آپ کو بتا رہا ہے، قرآن پڑھنے والا آدمی قرآن ایک ہی تعارف پیش کر رہا ہے، انشاءاللہ پھر بھی آئے گا، انما الہکم الہ واحد۔ علماء جانتے ہیں یہ انما کلمہ حسر کا ہے، حسر کا کلمہ ہے۔ مفسرین پریشان ہو گئے ہیں، حسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف والا معنی۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میں مسئلہ نازل بھی میں نے صرف ایک کیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، صرف ایک مسئلہ پہ نازل کیا، انما الہکم الہ واحد، انما صرف ایک مسئلہ آیا۔ مفسرین حیران ہوئے، حج کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، مسئلہ صرف یہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت نے جواب دیا، فرمایا کوئی تعبیر نہیں، مسئلہ وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، مقصود ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے پر عمل کے مناظر میں سے ایک منظر نماز بھی ہے، ایک منظر زکوٰۃ بھی ہے، ایک منظر حج بھی ہے۔
نماز بھی ہے تو مظہر لا الہ الا اللہ. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ شروع سے لے کے آخر تک توحید ہے یا نہیں ہے؟ پوری نماز توحید ہے. پوری نماز ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اور شروع کس سے کرتا ہے؟ سبحان اللہ. نماز کی جب شروع ہوتی ہے منجائی شروع ہو جاتی ہے، سبحانک اللہم سبحانہ. یہ سبحانہ کا معنی ابتدا سے یہ بنتا ہے تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ. اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے مناسب نہیں. نمازی کھڑا ہے، دنیا سے بے پرواہ ہے، اور وہ جو سبق تھا لا الہ الا اللہ والا، اسی کی تفسیر، اسی کی دہرائی کر رہا ہے. کبھی سجدے کے اندر وہاں پر بھی کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی جل. رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان. اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، دنیا سے جا چکا ہے. کھڑا ہے کبھی سبحان اللہ سے شروع، سیدھا کھڑا ہے سبحان اللہ، رکوع میں ہے سبحان اللہ، سجدے میں ہے سبحان اللہ. تسبیح ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور تسبیح کا مطلب ہے میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ معینوں سے پاک ہے، اللہ مشیروں سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ مخلوق والی کمزوریوں سے. مخلوق کو نیند آتی ہے، رب نیند سے پاک ہے. مخلوق کو موت آتی ہے، رب موت سے پاک ہے. مخلوق کی قوت سماعت ماتاتل اسباب ہے، رب اسباب سے پاک ہے. پوری کائنات کو زوال آتا ہے، اور جب قاف فج ہو ربے کا ذوالجلال بل ایک یہ معنی ہے سبحانک اللہم کا. آپ فضائل تو سنتے ہیں نا، جب ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو آپ کیا سنتے ہیں؟ 90 نیکی لگتی ہے، ملتی ہے. میں کہتا ہوں ہو مشرک یا مداہن. ایک مشرک ہے، ایک مداہن. مشرک وہ ہے جو شرک کرتا ہے، مداہن وہ ہے جسے مسئلے کا پتہ ہے لیکن گول مول بیان کرتا ہے. گڑبڑ تیل لا کے دون سے ہے مداہن. دون سے، دون کا معنی ہوتا ہے تیل عربی، اور تیل لگا کر مسئلہ کولا کولا میٹھا میٹھا بیان کرنا، یہ مداہن ہے. جس طرح وہ بے ایمان ہے اسی طرح یہ بھی بدبخت ہے، یہ جو مداہن ہے. تو اس لیے مسئلہ صاف ہے. قرآن شروع کرتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کے پڑھے ہوئے جملے ہیں کہ ساری الوہیت کی صفتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. الوہیت والی شانیں صرف کس کے ساتھ خاص ہیں؟ الوہیت کی شانیں کیا؟ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مختار کل ہونا، بیٹیاں دینے والا ہونا، بے اولاد بخشنے والا ہونا، ہاں مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ حاجت روا ہونے والی صفت صرف اللہ کی ہے، مشکل کشا ہونے والی تعریف صرف اللہ کی ہے، عالم الغیب ہونے والی تعریف صرف اللہ کی ہے، حاضر و ناظر ہونے والی تعریف صرف اللہ کی ہے. الوہیت کی شانیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. یہ قرآن کی ابتدا اور نماز کی ابتدا سبحان، اور کوئی بھی رب کے ساتھ ان صفتوں میں شریک نہیں ہے. تو یاد رکھنا ہے نماز عرض کر رہا تھا مسئلہ ایک ہی قرآن بیان کیتے اور مسئلہ لا الہ الا اللہ. باقی جتنے مسائل ہیں وہ اسی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہیں. کچھ عمل کے اعتبار سے کچھ وہ مسائل ہیں جو لا الہ الا اللہ پر پکا رہنے کے لیے استقامت کے لیے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا پانی ہے اور اصل مقصود کائنات کا وہ لا الہ الا اللہ ہے. قرآن کا مقصد نزول بھی تشریع لا الہ الا اللہ. اور آپ یقین فرمائیں اللہ کی پوری کتاب الحمد سے لے کر والناس تک یہ تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی. رسول کی رسالت کیوں ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ لا الہ الا اللہ لاتا ہے. رسالت بھی ہے، رسالت بھی خادم ہے. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا میرے پیغمبر جتنے رسول بھی آئے اسی مسئلے کے لیے آئے، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب چند منٹ صرف بلکہ سیکنڈ توجہ فرماؤ، میں اپنی تمہید ختم کرتا ہوں اپنے مسائل پر.
عرض کر رہا ہوں کہ اس قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نماز لا الہ الا اللہ کا مزہ ہے، مقصود نہیں، مزہ ہے۔ زکات اس لا الہ الا اللہ کی اداؤں کا ایک نقشہ اور منظر ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ جب اللہ ہے تو زکات خدا کے نام کا دینا ہے، غیر کے نام کا نہیں دینا، یہ خدا کے نام کا دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کہا اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں۔ وہاں نماز یہ اس کا مظہر ہے، دیکھو رکوع اس طرح رب کا کرنا ہے، سجدہ رب کا کرنا ہے، اعضاء رب کے سامنے جھکنے ہیں، زبان سے ترانے رب کے نام کے ہونے ہیں۔ یہ نماز کی پوری تصویر ہے۔ زکات ہے، حج ہے۔ مشرک کو دیکھو، مشرک کے سجدے درباروں کے، پیروں کے، نظر نیاز درباروں کی اللہ نے مواحد کے لیے نماز رکھی ہے، اور مواحدہ تو میرے سجدے ان اداؤں سے کیا گیا۔ وہ مشرک کے سجدے ہیں، یہ مواحد کی، اس لیے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ وہاں مساجد کا ایک معنی سجدے کی جمع۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے سجدے صرف رب کے لیے ہیں، اس لیے رب کے سوا مت کسی کو پکار، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ مشرک قبر کو پوجتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے توحید کا میدان رکھا ہے اور مواحدہ خدا کو سجدے کر۔ وہ کیسے کر؟ جس طرح میرے محبوب نے کیے۔ کیسے کیے؟ یہ نماز کی صورت ہے۔ اللہ کے نام کا دے، صدقہ نکال، کہیں واجب کر دیا، کہیں مستحب رکھا، کہیں سنت رکھا، کہیں نفلی رکھا، عادت ڈال خدا کے نام کے دینے کی۔ حج رکھا، مشرکوں کا عرس ہے، مواحدوں کا حج ہے۔ یہ جاتے ہیں درباروں کے حجوں پہ، کسی کا حج کربلا میں حج ہوتا ہے، نجف اشرف میں، کسی کا لاہور حج ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ کبھی غور کرو، کسی کا سیون شریف محترمہ کے علاقہ میں، لال شہباز کلندر، کسی کا وہاں حج ہے۔ اللہ نے مواحدوں کا حج رکھا ہے کعبہ، جاؤ، اس لیے وہاں آج تک مواحد ہی ہیں۔ نہ رافضی وہاں ملے گا، نہ بریلوی وہاں ملے گا، جو ذمہ دار ہیں، نہ غیر مقلد، وہ حنبلی المسلک ہے، اور نہ واحجاتی، کوئی بھی نہیں۔ وہاں پر وہی نظریہ ہے جو اشاعت۔ تو اب تو ان کا فتاوی میں ساتھ لایا ہوں، فتاوی علماء بلد الحرام بھی آ گیا، اور اللجنہ بھی آیا، اور عثمین کا الفتاوی بھی آیا۔ 3 فتاووں میں انہوں نے یہی کہا، ان کے سارے فتاووں کا خلاصہ ہے کہ حق مسلک صرف اشاعت التوحید والوں کا ہے، نہ غیر مقلد، نہ واحجاتی سمجھتے ہیں نا؟ یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ قبریں تک جیندے پہ ہوں میں، عجیب مسئلہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا یہ مسئلہ لڑنے کا نہیں، پریشانی کا نہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں اور بڑی عجیب ہیں حل کرنے والی۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے شیخ الحدیث الحمدللہ ہر سال مرتے ہیں، تو کسی ایک شیخ الحدیث کو 1 ہفتہ رکھ دیتے ہیں، دوائی شوائی نہیں لگانی، برف بھی نہیں لگانی، جو مر جائے، ابھی کوئی بڑا مر جائے، اس کو 1 ہفتہ میدان میں رکھ دیتے ہیں۔ ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کا وجود بتائے گا کہ زندہ ہے یا مردہ، سنتا ہے یا نہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ نہیں۔ بریلویوں چکیرے کے اندر بریلویوں نے ایک پیر کے بارے میں، بریلوی انہوں نے پیر کو صندوق میں دفن کیا، صندوق کے اندر دفن کر کے تہ خانہ بنایا چکیرے کے قریب۔ وہاں کے ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ تہ خانہ بنا، لمبا تہ خانہ میں پیر کو دفن نہیں کرنا، انہوں نے صندوق جو تھا وہ شاطیر کے ساتھ لٹکا دیا، گارڈر تھا یا جو بھی تھی لٹکا دیا، اور اوپر سے تھوڑا سا سوراخ رکھا۔ تیسرے دن پورے شہر میں ہیضے کی وبا آئی، وہ پیر کی بدبو سے، اور پھر چوڑوں کو کہا کہ انہوں نے پیر صاحب کو دفن کیا۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ تو جھگڑنے والا مسئلہ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کو 3-4 دن
رکھ دو، لیٹ کر دو، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ موت کے بعد پھر روح بدن میں ہوتی ہے یا نہیں، اور مردے کو دنیا کے حال کا پتہ ہوتا ہے یا نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ آسان صورت ہے، یہ مشکل ہے، اور بالخصوص چلو خصوص کو چھوڑو، اب یہ عموم ہی رکھو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو مولوی شور مچاتا ہے کہ قبر میں پھر روح آتی ہے اور قبر والے زندہ ہوتے ہیں، خدا کی قسم 3 دن بھی چھوڑو، 3 گھنٹے اس مولوی صاحب کو قبر کے اندر دفن کر دو، صرف 3 گھنٹے۔ فیسیں وصول کرنی آسان ہے، قبر میں دفن کرو، 3 گھنٹے فیصلہ کر دیں گے۔ قرآن تم ویسے نہیں مانتے، سنت ویسے نہیں مانتے، انشاءاللہ 3 گھنٹے بتا دیں گے کہ قبر زندہ کی جگہ ہے یا مردہ کی۔ 2 صورتیں تو یہ ہیں۔ تیسری صورت ہے کہ یہ قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، علماء کو دیانتداری کے ساتھ عوام کو فساد سے بچاتے ہوئے، ذمہ دار علماء کو قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں لڑنا چاہیے۔ اس قرآن پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، چند علماء بیٹھ جائے قرآن و سنت پر، برادرانہ ماحول کے اندر پیار محبت سے یہ مسئلہ حل کر دے۔ یہ بھی نہیں، چھوڑو پاکستان کو، ہندوستان کو، کعبہ کے امام موجود ہیں، مدینہ منورہ کے موجود ہیں، ان کے فیصلے آ بھی چکے ہیں، پھر جو دین کعبہ میں ہے وہی دین مان لو۔ ایمان کا مسئلہ فروعات میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، وہ حنبلی ہے ہم حنفی ہیں، بات تو ایمان کی ہے۔ اور 5ویں صورت یہ ہے، ہمت کرو، مجھے پتا چلا ہے جہاں کسی صوفی کا فتویٰ آیا ہے اشاعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کو کہو غیرت کرو، اشاعتیوں کے پیچھے تم کہتے ہو نہیں ہوتی، عقیدہ اشاعتیوں کا وہ ہے جو کعبہ کے امام کا ہے، اب غیرت کی گولی کھاؤ یا بوتل لگواؤ اور یہ فیصلہ کرو کہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر مجھے پتا چلے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نہیں۔ ان مظلوموں کا قصور کیا ہے؟ ان کا عقیدہ وہ ہے جو کعبہ سے آیا ہے، اگر ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو کعبہ کے امام کے پیچھے کیسے ہوگی؟ اور المحنت کا فتویٰ موجود بھی ہے کہ کعبہ مسجد نبوی کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ذرا یہ مسئلہ آپ بھی چلائیں، ان سے پوچھو، المحنت بھی کہتی ہے، ان المحندا کل قرآن ہے نا، وہ بھی کہتی ہے کہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے جہاں یہ بات بھی لکھی کہ وہاں بھی خارجی ہیں، خارجی ہیں۔ اب کعبہ کا امام کون ہے؟ وہابی، مسجد نبوی کا امام بھی وہابی۔ المحنت شریف کی ایک آیت میں آیا ہے، ان کے ذہن میں جو بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور ہمارے علاقے کا ایک مولوی غلام فرید گزرا ہے، دیوبند کا فاضل تھا، وہ فاضل من الفضول، تو وہاں پر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی۔ رات بھی میں ساتھیوں کو ذکر کر رہا تھا، جب گفتگو ہوئی حضرت شاہ صاحب نے آیت پڑھی، اس نے المحنت شریف اٹھائی، رسالہ میں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو زیارت کراؤں گا، میرے بیگ میں ہے وہ رسالہ، تو وہ رسالہ دکھایا۔ شاہ صاحب نے کہا غلام فرید قرآن پڑھ، غلام فرید نے کہا شاہ جی ساڈا قرآن ہی المحنت ہے، ساڈا قرآن کے بے المحنت ہے۔ وہ جو خان تھا جاہل تھا، اس نے جوتی اٹھائی اور مولوی فرید کے سر میں، کہتے ہیں بے ایمان چندے یہاں سے کرتا ہے، ابھی تک تجھے نہیں پتا کہ خدا کی کتاب اور مخلوق کی کتاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ محنت قرآن ہے، یہ آسمان سے اترا ہے یا خط کا جواب ہے؟ تو نکال دیا اس کو۔ محنت شریف کیا کہتی ہے کہ کعبہ کا امام کے پیچھے نماز کیوں؟ اس میں فتویٰ لکھا ہے کہ وہابی خارجی ہیں اور خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب المحنت کا انکار ہے، لیکن میں حیران ہوں، ایران کا تکیہ تو مشہور تھا، اور یہ تکیہ مجھے سمجھ نہیں آتا، پاکستان میں فتوے ہیں
ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب عرب پہنچتے ہیں پھر کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے بھی ہیں. کراچی میں ایک بڑا مدرسہ ہے, اس کے اندر جو شیخ الحدیث ہے وہ فتویٰ دیتا ہے کہ عشاتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور وہ خود شیخ الحدیث صاحب 28 سال سے اب بھی عشاتی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اس وقت بھی اس کی مسجد کا نام امام عشاتی ہے. کرے کوئی انکار, عشاتی امام, کٹر قسم کا عشاتی, اور آج بھی اس کی مسجد کا امام ہے. 28 سال سے اسی عشاتی امام کی اقتداء میں پڑھ بھی رہا ہے. ہم کہتے ہیں دو رنگی چھوڑو, عشاءت والوں کے پیچھے چھوڑنی پڑے گی تو کعبہ کے امام کے پیچھے بھی چھوڑنی پڑے گی, اور قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. فرضی کر تو یاد رکھنا ہے, قرآن کریم کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رسالت ہے اسی مسئلے کے تبلیغ کے لیے, اس مسئلے کے ابلاغ کے لیے رسول کو مقام ملا ہے. تو اس تبلیغ لا الہ الا اللہ کے عنوان کی وجہ سے حتیٰ کہ اس کائنات کی اندر قیامت جو ہے, قیامت جو آئے گی, قیامت کس چیز کا نام ہے؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ مانا ان کو انعام دینے کا نام قیامت ہے, اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا ان کو سزا دینے کا نام قیامت ہے. جنت کس چیز کا نام ہے؟ اہل لا الہ الا اللہ کے انعامات کا نام ہے. جہنم کس چیز کا نام ہے؟ انکار لا الہ الا اللہ والوں کے لیے سزا کا نام جہنم ہے. تو پورا دین اور شریعت کی بنیاد اور کلی بنیاد اور اصلی کلی ہے لا الہ الا اللہ. قرآن کا محور بھی ہے لا الہ الا اللہ. اس کائنات کی روح بھی ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے محبوب فرما گئے ہیں, حضرت شیخ التفسیر بیان کر رہے تھے کہ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اللہ اے لا الہ الا اللہ اس کائنات میں ایک بھی نفس لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا موجود ہے. اس وقت تک چونکہ روح کائنات اس کائنات میں موجود ہے, لہذا قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو عرض کر رہا ہوں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, اور قرآن مقدس کا موضوع اور عنوان دعویٰ اور خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح اس کائنات کے بنانے کا مقصد بھی ہے اشاعت لا الہ. لوگ تو کہتے ہیں کتاب فطرت کے سر برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقشی ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لہو قلم نہ ہوتا. میں نے کہا ذرا سورہ طلاق پڑھ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق سبع سماوات, جس نے پیدا کیے کتنے آسمان؟ آخری منٹ کتنے؟ 7 آسمان. والارض مثلہن, اور 7 زمینیں. یتنزل الامر بینہن, ان کے اندر اپنے امر اور تصرف کا کرنٹ چھوڑ دیا. کائنات کے اندر امر الہی کا کرنٹ آیا, کائنات پیدا کی, امر الہی کا کرنٹ آیا. یا اللہ کیوں کیا؟ فرمایا لے تعلموا, اس لیے لے تعلموا ان اللہ وان اللہ, بولو بولو بولو, ان اللہ قد احاطہ بکل, کس طرح آیت ہے؟ ان اللہ قد احاطہ, لتعلموا ان اللہ وان اللہ قد احاطہ بکل شیء علما. فرمایا 7 آسمان بنائے, 7 زمینیں بنائیں. یتنزل الامر بینہن, 14 طبق کا نظام, بینہما کا نظام. یا اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کے لوگوں علم محیط بھی رب کا خاصہ ہے اور قدرت کاملہ بھی رب کا خاصہ ہے. سب کچھ جاننے والا بھی اللہ, سب کچھ کرنے والا بھی, اس لیے بنی ہے کائنات. آج ذرا ملا سے پوچھو
ذاکر کہتا ہے کہ 5 تن پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، اور ذاکر کا اگلا نوکر کہتا ہے یہ ذاکر ہے، یا اس طرح یہ ذاکر ہے، ذاکر تجھے کہتا ہے، اور بے حذف الف جو ہے وہ اس سے بھی آگے ہے، وہ کہتا ہے کائنات نبی پاک علیہ السلام کے لیے بنی ہے۔ نہیں سنا آپ نے لولاک لما خلقت الافلاک؟ جھوٹے جہان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ او جی روایت ہے تو کمزور، سند تو نہیں ٹھیک لیکن معنی صحیح ہے، سند نہیں صحیح لیکن معنی، میں نے کہا بے ایمانہ معنی اس لیے صحیح ہے کہ کتاب اللہ سے ٹکرا رہا ہے، اس روایت کی سند صحیح ہوتی تب بھی قابل قبول نہیں تھی۔ کیوں؟ سب سے پہلے درایت کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ 14 طبق بنانے کا مقصد یہ ہے تمہیں پتہ چلے سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، اور دوسرے لفظوں میں اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا سب کچھ کرنے والا کوئی نہیں، قادر کوئی نہیں، اور اس کو اگر ملا دیا جائے دونوں کی تعبیر کی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کائنات کیوں بنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ پیغمبر کیوں آئے؟ لا الہ، حتیٰ کہ اللہ نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے پیغمبر رسالت تب رہے گی، مسئلہ بیان کرے گا لا الہ الا اللہ، اگر یہ مسئلہ بیان نہ کیا فما بلغت رسالتہ، پھر تو رسالت ہی نہیں۔ تو پیغمبر کو رسالت بھی ملی ہے تو مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات